شریف رہنے والے اور جو وہاں مرحوم کے سمجھی ہیں، اس سے میری مراد مرکز ہمت نگر گلشن طلحہ کے صدر اور خلیفہ مجاز بھائی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ یعنی مولانا یوسف صاحب اسلام پوری دعوت برکات تشریف لائے اور مولانا کے گھریلو اقوال سے متعلق سب سامعین کو مستفید فرمائیں اور انہیں کی دعا پر انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں دوستوں، ایسی مجلسوں میں کچھ دیر سے ہو جاتی ہے، تھکے ہو ذرا بشاشت میں آ جاؤ. کلام کرنے جاؤ تو میرے پاس بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ سب کو معلوم ہے میرا اس ضلع میں ان تمام روحانی نورانی بزرگوں کے ساتھ دعوت کی بنیاد پر کتنا سارا وقت لگا ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو موضوع مجھے دیا گیا اس موضوع کی مناسبت سے ہی میں مختصر بات گزار کروں. اور کہا بھی گیا کہ مجلس صرف اس لیے ہے کہ کتابوں میں بھی لکھا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، نیک لوگ نیکوکار صالحین کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، ہم کو کوئی رحمت کا حصہ مل جائے. دوسرا ہے کہ کسی کی دل میں گدگدی پیدا ہو کہ یار میں بھی ایسا دل بن کر زندگی گزاروں، 60-70 سال امام نے جیسے کیا میں بھی کروں. تو ایک تو گھر کے باہر کی زندگی ہے جو ابھی تک ہم نے سنی اور اس میں بھی بہت کچھ واقف ہوں لیکن بیان کا موقع نہیں. اور ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے، جڑ ہے، مین ہے. گھر کے باہر روشنی نظر آتی ہو اور گھر کے اندر اندھیرا ہو، آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی بری بات عند اللہ فی الآخرۃ کی دنیا ہر جگہ پر ہوگی. لیکن باہر بھی روشنی اور اندر بھی روشنی تو پھر کام بن جاتا ہے. اور معاملات جیسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ معاملات اور اخلاق اس خاص اہل خانہ کے ساتھ. تو مولانا شریف صاحب کے متعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں. توجہ دینا، یہ مولانا شریف صاحب کا پورا مجسمہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے 70 سال گزارے اس پر بھی جاتا ہے. خادم صاحب، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. ان کی زندگی میں یہ تھا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. یعنی ان کی زندگی میں سوائے حضور کے کچھ بھی نہیں، بس بات ختم ہو گئی. اب گھر کی زندگی میں یا اللہ، کیونکہ تعلق مولانا تعلق نے بتایا کہ سمجھی ہونے کے ناطے سے، اور جس باپ میں بیٹی اب کسی کے گھر میں نہیں ہو اور ابا سسر امی ساس اور شوہر نامدار یہ تین کی رحم و کرم ہو تو باپ مجھے نہیں سوتا ہے. مجھے جتنے سمجھی ملی الحمدللہ اچھے، لیکن اس میں اعلیٰ درجے کی سمجھی ہے. ہم کو کبھی پتہ بھی نہیں چلا ہے کبھی کسی بات پر کوئی ایک سر کے بال کے سر کے برابر بھی کوئی کبھی کسی ایسا وہ میرے گھر میں آئے میں ان کے گھر میں جاؤں، پتہ ہی نہیں کہ ہم سمجھی ہے کہ کیا ہے. ایسا بس ان کا حسن برتاؤ، حسین خوشنما برتاؤ. اور یہ میرے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ یہ نہیں، ہمارے گھر تو آتے نا اور کوئی رسم رواج کا نام و نشان نہیں. جب سے رشتہ ہوا تب سے رشتہ کی ابتدا ایسے ہوئی. میں گیا تھا کنتھالیا دارالعلوم، مولانا شریف صاحب وہاں پڑھتے تھے، تعارف ہوا، تو انہوں نے میری خدمت کی. میں گھر آیا تو مولوی شریف صاحب سے تعارف تھا ہی تھا، یعنی ان کی نوعیت سامنے آئی، تعارف ان سے بھی تھا، نوعیت سامنے آئی. تو عالمانہ شان کو سامنے رکھ کر میں نے بات رکھ دی بغیر کسی مذاکرے اور مشورے کے. اور ہمارے گھر میں مشہور ہے کہ شادی کے لیے نہ مشورہ نہ مذاکرہ، کوئی تذکرے لمبے نہیں. تو بات رکھ دی، انہوں نے منظور کر لی، بس یہ منظوری ہو گئی، رشتہ ہو گیا.
اسلام پورا میں اجتماع تھا، مولانا رحمان بھیا صاحب خصوصی مہمان کے اعتبار سے آئے تھے. صبح 10 بجے نکاح کی جو مجلس نکاح کی جو نام ہوتے ہیں ان کی فہرست میرے سامنے آئی. ایک تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولوی شریف صاحب کو میں فون کروں. پر سوچتا رہا تھوڑی دیر تو کہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے، وہ اللہ کے راستے میں وہ بہت دور کہیں زیادہ نظام الدین تھے کہ کہیں تھے. کتنے بجے؟ صبح 10 بجے امام مولانا شریف صاحب کو فون کرو. لیکن بس سے آئے اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا پنڈال میں. بسم اللہ بول کے فون لگایا. یقین مانو بے ساختہ کوئی آگے پیچھے تذکرہ نے اتنا خوشی کا اظہار کیا کہ مولانا ضرور پڑے میں مولوی شریف کو بات کروں گا، آپ نکاح پڑھوا دو. اور مغرب کے بعد نکاح کی مجلس تھی. بات ہو رہی ہے یہ 10-11 بجے کا ٹائم صبح میں. ان کا فون بھی چالو اور میرا بھی چالو. جیسے ان کی طرف سے اتنی واقعی عجیب و غریب انداز سے انہوں نے یہ دکھایا تو میرا بھی شوق کیا اٹھا. میں نے ان کو خریدتا کہا کہ ضرور پڑے تو مولوی شریف کو آپ بات کرنا. پھر معلوم نہیں کی کہ نہیں کی. پھر میں نے نگاہیں ڈالی مولوی شریف کو تلاش میں. ظہر سے پہلے نہیں ملے، ظہر کے بعد ملے، عصر سے پہلے ان کو بلایا کہ آپ کا مغرب بعد نکاح ہوگا. وہ تو ایک دم پیاروں میں سے زمین نکل گئی. میری امی پہلا اور دوسرا گھر کے کسی معلوم آپ کے ابا سے مشورہ ہو گیا ہوگا تو اللہ کے بندے نے اسے مان لیا. مغرب بعد نکاح ہو گیا. رخصتی بھی ایسی بہت آسانی کے ساتھ سادگی کے ساتھ مولانا نے کا نہ ہونا اور اکلوتے بیٹے کا نکاح ہو جانا یہ بھی کمالات میں سے ہے کہ نہیں ہے. اور بالکل آسانی کے ساتھ یہ رشتہ شروع ہوا. سمجھی بنے بیٹی کے گھر میں آئے آج تک. اور حسن ابھی جب اس کی چیخیں نکل گئی کفن میں دیکھنے کے بعد تو پہلے بھی مجھے کہہ چکی ہے اور اب بھی کہنے لگی ابا ایسا شفیق سسر ابا شاید کسی کو ملا ہو. مہربان اور اس کی مثال دلیل دیتا ہماری بیٹی جو بیان کرتی ہے کہ جب وہ گھر میں آ گئے تو میرا بہت لحاظ کرے. آج تک مجھے کبھی آپ نے گجراتی میں کہا کہ ٹوپو بتاؤ کام بتاؤ. پانی پینے کا بھی کام مجھے نہیں بتایا ہے. کتابیں دیکھنی تھی کہ بہت عادت. کتابیں دیکھتے رہے پیاس لگے نا تو خود کھڑے ہو جائے پانی پی کر پھر بیٹھ جائے. ہم کہیں گے ابا ہم کو کہنا تھا کہ نہیں ہم تو پی لیا. یعنی ایسی چھوٹا بنا لیا بات کو. صرف پکی ہوئی چائے اور پکا ہوا کھانا ہماری خدمت کا نفع اتنا اٹھایا. باقی کپڑے استری کرنے میں بھی زندگی میں مجھے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا ہے. حالانکہ میں گجراتی میں کہا کہ کبھی نے تھاکی گئی کہ بس سر مجھے کپڑے تو پریس کرنے دو. یہ آپ کہاں کرو گے؟ کبھی زندگی میں انہوں نے کپڑے بھی استری کرنے نہیں دی. یہ دو تین بات اس لیے جس کے اوپر سے آپ قیاس کر سکتے ہو کہ گھر میں بہو کو شریعت کا حکم کہ میں اسے خدمت نہیں لینا چاہیے. تو اس بات پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدمت کے لینے کا کبھی اشارہ بھی ہماری بیٹی کو نہیں کیا. ہاں بیٹی نے جو خدمت کر لی قبول کر لی. اچھا رات سونے کا ٹائم آ گئے خیال کتنا کرتے تھے. بیٹی نے یہ بتایا کہ پہلے والے کمرے میں کسی لگا ہوا ہے. اب اس کی عادت ہے اور عورتوں میں کبھی کبھی کسی کا مزاج بن جاتا ہے کا کمرہ سے جب اونگ نہیں آتی دوسری کا دن نہیں آتی. اب ہمارے شریف کو پتا چل گیا ہے کہ رقیہ کو کہا فلانا کو کہا فلانا. جب ان کے سونے کا وقت آ جائے بیٹی نے بتایا کہ مجھے سونے کا وقت آ جائے تو ان کو خیال لا گہری سوچ سے کتاب میں ڈوبے ہوئے ہوں میرے سونے کا وقت آ جائے وہ کمرہ خالی کر کے ادھر پیچھے چلے جا رہے گھر میں. اور پیچھے چلے جانے کے بعد ہم کہیں کہ آپ کسی میں سو جاؤ کہنا ہمارا تم کے چالے جائے میں نے تو چالے من کے مان دو. ایسی خوبیاں بیان کی ہیں. دیر زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں زیادہ نہیں بیان کر سکتا. باقی ایک بیٹی نے ابا سسر سے جو سکون پایا ہے اس نے میرے سامنے اقرار کیا اور باپ ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب کو اس کا گواہ بنا اس کی شہادت دیتا ہوں. اللہ اکبر. جیسی دعوت باہر نیک بنو ایسی نیک بننے کی صفت
داخل کھانا، اندروں میں کھانا، گھر کے اندر بہو کے ساتھ برتاؤ شریعت کی روشنی کے مطابق بالکل. مزید سے واقعات نہیں سنا سکتا. عجیب ان کا درد گھر میں تعلیم و تربیت کا. ایک مرتبہ مولانا شریف کی والدہ ہوتی ہے اور اس کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. کیوں؟ کھانا داخل کھانا باتیں میں بتا سکتا ہوں تو بچوں سے پیار ہوتا ہے. ماں کبھی کبھی توتلے آواز سے بھی بول دیتی ہے بیٹے کو پکارنے کے لیے، جیسے بیٹا بولتی ہے، نام لے کے پکارتی ہے، توتلے انداز سے بھی پکار لیتی ہے. اب ان کی شادی ہو گئی اور عالم من کے گھر میں آئے مولانا شعیب. توجہ کے قابل چیز ہے. تو عالم کی سند حاصل کی اور عالم من کیا ہے. اب ان کی والدہ وہی پیار میں شعیب لے، شعیب آئے، شعیب جا آ کر ایک مرتبہ سن لیا، دو مرتبہ سن لیا، تین مرتبہ سن لیا. مولانا سسٹر کا بھائی شعیب مولانا شعیب اب رکیہ کو مولانا کے گھر میں بھیج دو اور تم چلے جاؤ کھیت مزدوری میں، کھیتی کر کھیت مزدوری. کیوں کہ آپ کی والدہ آپ کو جو علم کی نسبت ملی ہے اس کے احترام سے خالی ہے. خالی ہے مطلب کہ اس کا احترام نہیں کر پا رہی ہے. مولانا شعیب کہنا چاہیے اور شعیب کر کے. مولوی شعیب کو کبھی مولوی شریف صاحب نے شعیب کہہ کر نہیں پکارا. بات سمجھ میں؟ علم کا احترام چاہے بیٹا ہے، پھر ان کو سکھایا کہ بھائی علم کا احترام بھی اس میں تقاضا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اپنے بیٹے کی تربیت بھی تقاضا کرتی ہے. اگر اس کو شعیب کہو گے وہ شعیب جیسا بن کے گھر میں رہے گا، اور مولانا شعیب کہو گے تو عالم ہونے کا احساس اس کے دل میں ہوگا تو سب کے ساتھ اس سے سلوک کرے گا. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ سمجھایا مولانا شریف صاحب کیا واقعی یہ سمجھا. اور یہ نقطے کی بات ہے، اندر کی بات ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے نوازا اور نوازے. ابھی یہ 6 دن خاص کر کے میں یہاں رہا، کھانے بیٹھے، وہ ایک دم چھوٹی ہے جو اماں کا بڑا پڑتی ہے، روئی اور کہنے لگی ہم کھانے بیٹھے تھے کہ نانا دادا تو ہم کو کیسا کھانا کھلانا سکھاتے تھے. نانا دادا تو ہم کو کیسا کھانا. مجھے نانا دادا یوں کہتے تھے کہ بیٹی فاطمہ آپ کو اگر روٹی اور دوسری چیزیں کھانی ہو تو 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، اور چاول کھانے ہو تو پھر 5 لگانا کیونکہ گھیر نہ جائے. پچھی انہی 10 بے 4 باتیں اس نے کہی اور وہ ڈھوکے. اب ہم کو کون سکھائے گا؟ پھر وہ باتوں میں قدرت نوازیاں کہنے لگی ہمارے ساتھ دادا ابو کا اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار کہ ہم کو کبھی اکرام کے بغیر پکارا نہیں. اور ہم نے کوئی مطالبہ ان کے سامنے رکھا ہے، اگر مولانا شریف کے سامنے کوئی مطالبہ رکھا ہے تو دادا ارے نانا ہمیں یاد نہیں ہے کہ اب دادا ابا نے انکار کیا ہو. بیٹیاں کہہ رہی ہے، بیٹیاں کہہ رہی ہے دادا ابا نے انکار کیا ہو. ہاں کوئی نامناسب چیز ہم مانگ لیتے تو پھر پاس میں بلاتے سمجھاتے ڈانٹتے نہیں تھے. پاس میں بلاتے سمجھاتے ڈانٹتے نہیں. کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں، نامناسب کا مطالبہ کر دیا کہ یہ ہمارے دادا ابو کا ہمارے ساتھ رویہ تھا. یہ باتیں کہتے کہتے آنکھوں میں پانی دبک جاتا تھا. یہ 6 سال میں بہت ساری باتیں ہوئی، بہت ساری یعنی ایسی باتیں ہونے لگی. پھر وہ چھوٹی بچی کہنے لگی کہ میں مہندی رکھوں اور کبھی بھی پین سے نادانی میں. اب ہر ایک کو جمعیات سے لکھنے کی عادت ہے تو ڈابے ہاتھ میں لکھتی ہے. میں نے ایک مرتبہ مہندی سے محمد لکھ دیا ڈابے ہاتھ میں اور وہ پین سے بھی لکھنا کروں تو دادا آپ کو مجھے بلا دے اور پیار کر کے کہ بیٹی طہارت کا بھی ایک مسئلہ ہے، پاکی کا ایک مسئلہ ہے. پھر پاکی اور ناپاکی کو سمجھاتے سکھا دے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دانا ہاتھ ناپاکی میں استعمال ہونے والا بیٹی یہاں اگر اللہ کا نام، محمد کا نام، عربی، انگریزی، اردو، گجراتی بھی اگر تم تحریر لکھو گے تو تحریر علم ہے اور علم کا یعنی ناقدری ہوگی. یہ علم کی وہ ہوگی ناقدری ہوگی. اس لیے تو ابھی بیٹھے بیٹھے بچی نے بتایا کہ دیکھو میں نے جبڑے ہاتھ میں لکھنا شروع کر دیا، دانے ہاتھ میں لکھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. یہ باتیں چھوٹی چھوٹی اور بھی بہت سی ہیں. کیونکہ آپ کا بھی وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں بھی
اب یہ فیلنگ میں ہوں کہ بیچاروں کو اب تھکانا زیادہ مناسب نہیں، اتنے سارے لوگوں کو اتنی محبت میں آئے، تو ہم اور آپ ان کا جو ویوہار اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ سمجھی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ، اور اسی طریقے سے میری بیٹی کے ساتھ، ایک تو بہو ہے ایک تو بیٹا ہے، اور تینوں پوترے اور پوتریوں کے ساتھ، دو پوتریوں کے ساتھ واقعی مجھے بھی رلا دیا ہے ایسا سنہری تربیتی نظام، تعلیمی نظام، شفقتی نظام، روحانیت سے لبریز نظام کسی دادا ابو کی زندگی میں اگر مل جائے واقعی وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور بھی بہت ساری باتیں وہ بچیاں رو کر کہنے لگی، چھوٹی عادت کو ڈالی سے ہمیں مسافہ کر کے محبت سے گھر سے ملا کر پہلے بٹھائے اور عجیب دینی باتیں کرے، اور پھر گھر میں سکون سے ہو ہم کو بلاوے اور فوراً ایسے ایسے قصے اور خاص کر کے واقعات صحابہ، یہ بچیاں کہنے لگی واقعات صحابہ عبرت بنا کر، عبرت ذہنوں میں ڈال کر ایسے سناتے تھے کہ ابھی بھی ہم کو ان کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی واقعات صحابہ کی باتیں یاد آتی ہے نانا۔ یعنی اس طریقے سے بچوں کی کافی غفلت نہیں تھی گھر میں، غفلت میں گھر میں غفلت نہیں تھی، غافل نہیں تھے گھر والوں کی تربیت۔ اور تھوڑا بات بہت میں نے بھی یہ تو دیکھا ہے، اشداء علی الکفر شدید علی الکفر اور رحماء بینہم، صفت میں بھی یہ مقدم تھے، آگے تھے۔ کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جس میں ایک دم چلانے لگے، نا نا ہمارا کرنا نہ تو مجھے مولوی یہ نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھے آگے بھی کہنے لگے کہ نا میں نے صاحب سختی سے منع کر دیا، اس کے بارے میں کہ یہ مناسب نہیں ہے، خلاف شریعت ہے، تو اس میں کوئی مصلحت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مصلحت کر لو، سماج کی رشتے ایسی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی اس قرب کے رشتے کی وجہ سے۔ اللہ نے اشاروں منوا لو، ان کو گھڑی کے رحمت فرما لو، ان کو گھڑی کے رحمت فرما لو، کروڑ کروڑ شہر